السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 64 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس لیقاتل چاہیے کہ جہاد کریں، قتال کریں، قتل کریں دشمن کو، فی میں سبیل کہتے ہیں راہ میں، راستے میں، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو یشرون الحیات الدنیا، یشرون کہتے ہیں بیچتے ہیں، حیا زندگی کو، دنیا جو دنیا تو دنو سے ہے نا، اس کی بھی ڈیٹیل میں نے بتائی تھی کہ جس کا ریوارڈ قریب ہی مل جاتا ہے۔ یشرون الحیات الدنیا جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، اور من جو، ومن یقاتل اور جو جہاد کرے، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں، فیقتل پھر وہ شہید ہو جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، یا غالب ہو جیسے غازی ہوتے ہیں، فاتح ہو جاتے ہیں، فسوف پس ان قریب، نؤتیہ ہم عطا کریں گے اس کو، یعنی جو غازی ہو یا شہید ہو، اجرن اجر، ثواب، عظیمہ بہت زیادہ۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ بس چاہیے کہ اللہ تعالی کی راہ میں لڑا کریں صرف الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، صرف وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے عوض بیچ دی ہے، ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو شخص اللہ تعالی کی راہ میں لڑے، فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پھر خواہ مارا جائے یا غالب آئے، دونوں حالتوں میں ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور ما کیا، وما اور کیا ہے، لکم تمہیں، اور تمہیں کیا ہوا ہے، اور یا کہہ سکتے ہو کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تقاتلون تم نہیں لڑتے، تم جنگ نہیں کرتے، تم قتل نہیں کرتے، فی میں سبیل کہتے ہیں رستے کو، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ میں۔ اور کیا ہو گیا تمہیں کہ جنگ نہیں کرتے ہو اللہ تعالی کی راہ میں، اور والمستضعفین بے بس، مستضعفین کہتے ہیں بے بس، ضعیف، ناتواں یعنی جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی جنگ کرنے کی کسی بھی لحاظ سے، اور بے بس ضعیف، من الرجال رجال مردوں کو کہتے ہیں مردوں میں سے، والنساء اور عورتیں یعنی بے بس عورتوں، والولدان اور بچوں یعنی بے بس بچوں کی خاطر، الذین جو، حالانکہ کئی بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرج نکال دے، نہ ہمیں، اخرجنا نکال لے ہمیں، من سے، ہذہ القریہ اس بستی سے، کون سی بستی، ظالم ہیں، اہلو رہنے والے، ہاں اس بستی کی طرف، یہ ضمیر ہے جس بستی کے رہنے والے، یعنی یہ جو بے بس طبقہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے مرد، عورتیں، بچے، جو مظلوم آپ کہہ سکتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ظلم کرتے ہیں، ظالم ہیں، اور اجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنی طرف سے، من سے لدن طرف
اور کا اپنی طرف سے. کا کی ضمیر آپ جانتے ہیں یو کے لیے جیسے استعمال ہوتی ہے، حاضر کے لیے ولی یا حامی. ولی کے بہت سارے معنی ہیں، ولی اولیاء اس کی جمع ہے، حمایتی مددگار. تو وہ کیا عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست بنا دے، اور اجعل بنا دے، لنا ہمارے لیے، من سے لدوں کا اپنی طرف سے، من لدوں کا اپنی طرف سے، نصیرا مددگار، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. الذین جو آمنوا ایمان لائے، یقاتلون وہ جہاد کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، فی میں سبیل راستے میں، سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں، اللہ تعالی کی راہ میں. جو ایمان لائے وہ جہاد کرتے ہیں اللہ تعالی کی راہ میں. والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ جنگ کرتے ہیں، فی میں سبیل راہ میں، کس کی راہ میں، طاغوت شیطان طاغوت کی راہ میں. فقاتلوا پس تم جنگ کرو، پس تم جہاد کرو، اولیاء ولی کی جمع مددگاروں سے. ولی مددگار اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. شیطان اولیاء الشیطان شیطان کے مددگاروں سے. شیطان شیطان سے ہے، اس کی وضاحت میں نے کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے ابتدا میں، ایک دفعہ پھر آپ سنیں گے تو اچھا لگے گا. ان بے شک، قید الشیطان قید کہتے ہیں مکر کو، فریب کو، چال کو. بے شک شیطان کا مکر، یا کہہ سکتے ہو کہ شیطان کا دو، کانا ہے ضعیفا. اردو کا لفظ ہے ضعیف، کس کو کہتے ہیں، جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، کمزور کو کہا جاتا ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. تو اے ایمان والو شیطان کے حامیوں سے لڑو. ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کا فریب، شیطان کا مکر کمزور ہے. آیت 64 میں اہل ایمان کا بیان ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں وہ آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی قربان کرنے کو پھر ریڈی رہتے ہیں نا، ہر وقت تیار رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا لمحہ لمحہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے. اور یہ بھی واضح فرمایا کہ اس میں دنیوی نفع ہرگز ان کے مائنڈ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مطلوب و مقصود کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالی کی رضا، دین اسلام کی سربلندی اور حق کا بول بالا ہونا چاہیے. مال کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے حکم ہے جہاد کا. اور جب اس نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے کوئی جہاد کرے گا تو وہ شہید کہلائے گا، اگر بچ کے آئے گا تو غازی کہلائے گا. ان دونوں صورتوں میں یعنی غازی اور یہ جو شہید ہیں یہی بارگاہ الہی میں مقبول ہے. اس کے علاوہ اگر ہوگا تو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا. اور جو غازی اور شہید ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر تو اسے ہی اجر عظیم ملے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ
غزوہ بدر میں نہ جا سکے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جو پہلی جنگ کی تھی میں اس میں حاضر نہ ہو سکا، کوئی سبب تھا نا، حاضر نہیں ہو سکا، انہیں پچھتاوا تھا۔ اوپر سے وہ کہنے والے نہیں تھے، وہ سچے ایمان والے لوگ تھے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ سنا رہی ہوں۔ فرمایا کہ اگر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی غزوہ میں شرکت کا موقع دیا نا تو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ جو میں کروں گا۔ پھر جب غزوہ احد کا موقع آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے، حالات ایسے ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر دیکھے اس حالت میں بھی ان کا انداز دیکھے، مومن ایسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، ان بھاگنے والوں میں جو مسلمان ہیں میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ کیسے سونے لوگ تھے، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، اپنے مومنین کا ہمدرد ہر صورت میں۔ اور پھر عرض کی کہ اور جو مشرک ہے میں ان سے بری ہوں مولا کریمہ۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لیتے ہیں، میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بڑھتے ہیں۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت اس پاک پروردگار کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں احد پہاڑ کے قریب جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں شہیدوں میں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم کے اوپر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے آلموسٹ 80 سے زائد زخم تھے، اور آپ کے اعضاء اتنے کٹ چکے ہوئے تھے کہ آپ کو پہچاننا دشوار تھا، صرف آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو انگلیوں کے نشانات سے پہچانا تھا، یعنی اتنے زیادہ زخم آئے تھے۔ پھر آیت 65 میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو حکم ہے نا کہ جہاد فرض ہے اور اس کے ترک کرنے کا، اس کے چھوڑنے کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں۔ اور پھر فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم نے یہ ورڈ کہاں پڑھے تھے؟ بہت ساری جگہوں میں، اور ایک جگہ یہ بھی پڑھا تھا سورۃ الانعام میں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تم نہیں کھاتے، اس کی بھی وضاحت بتائی تھی۔ اور آج اس میں بھی کیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں کرو، حالانکہ دوسری طرف جو مسلمان ہیں، مظلوم مرد، عورتیں، بچے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے۔ ذرا اپنے اراؤنڈ میں دیکھیں تو صحیح، کہاں کہاں مسلمان پس رہے ہیں، دیکھیں تو صحیح، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے۔ ان ممالک کو بھی جن کے پاس ایٹمی پاور ہے ان کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو جن کے پاس طاقت ہے، جس لحاظ سے بھی، ابھی تو میڈیا کے تھرو بھی بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں، جن کے پاس جو طاقت ہے اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو مظلوم میں پس رہے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے مولا کریمہ، اس ظالم لوگ جہاں کے رہنے والے ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہم نے اس ظلم کی چکی میں بڑی مشکل سے ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنے پاس سے کوئی مددگار عطا فرما۔ تو جب مظلوم مسلمان ہیں تو تم لوگوں کے پاس طاقت ہے تو کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ آیت آپ سب کو بتا رہی ہے کہ مظلوموں کو آپ کی حاجت ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ جہاد فرض ہے، لیکن بلا وجہ جہاد نہ کرنا یہ غلط ہے۔ ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے والا، بلکہ کئی صورتوں میں تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ جہاد کی فضیلت کی کچھ شرائط ہیں جن میں ایک اہم استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ طاقت ہے نہیں، چند بندوں کو جنگ میں جھونک دیا، الٹا مروا لینا، یہ جہاد نہیں، یہ حکمتوں کے تحت کیا جاتا ہے۔ اور جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ۔ اس آیت سے ایک اور بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، یعنی کمزوریوں کا تذکرہ کرنا، وہاں کمزور ہیں، تمہاری حاجت ہے ایٹسٹرا۔ تو یہاں تو مراد مکہ مکرمہ کے مسلمان ہیں نا، تو اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی تاکہ کمزور مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے یا ان کے پنجے سے چھڑایا جائے۔
اور جنہیں مکہ مکرمہ میں دیکھیں کفار نے قید بھی کر لیا تھا نا، انہیں اذیتیں دیتے تھے، عورتوں اور بچوں پر بے رحمانہ ظلم کرتے تھے، وہ لوگ مجبور تھے اور ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. ان کی دعا پھر اللہ نے قبول بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ولی ناصر کیا، انہیں مشرکین کے ہاتھوں سے پھر چھڑایا محبوب کریم نے، اور پھر مکہ فتح کر کے ان کی زبردست مدد فرمائی. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے. اور اس آیت میں ایک اور بات کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر جیسے طاغوت کے دوست کہا گیا، کہہ سکتے ہیں. پھر اگلی آیت میں یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی ہی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. اور اس آیت میں دیکھیں عمل ایک ہی ہے نا، لیکن مقاصد کی اختلاف کے باعث ایک عمل لائق تحسین ہے اور ایک قابل نفرین ہے، قابل نفرت ہے. یعنی جنگ کی اجازت اسلام نے بھی دی ہے، دوسری قومیں بھی لڑائیاں کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں دونوں جنگوں میں خون کے دریا بھی بہتے ہیں اور بہت زیادہ یعنی لڑائی بھی ہوتی ہے، زخمیوں کی چیخ و پکار سے فضا سوگوار ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں. لیکن پھر بھی اسلام کی جنگ اور دوسری جنگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مومن کی جنگ کلمۃ اللہ کو، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، مساوات اور حریت کے لیے، نیکی اور تقوی کی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے. سمجھ آئی کہ مومن کی جنگ ان جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیے ان کے لیے ہوتی ہے، کسی اور مفاد کے لیے نہیں ہوتی. جبکہ غیر مومن کی جنگ کے پس پردہ صرف مادی فائدہ ہوتا ہے، صرف اور صرف مادی فوائد ہوتے ہیں. کسی ملک پر مثلا قبضہ کر لیا، کسی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا، پھر تجارت کی منڈیوں پر قابض ہونے، اپنی تجارتی منڈیاں قائم کرنے کے لیے، مفتوحہ ممالک کی معدنیات کے لیے قدرتی ذخائر سے فائدہ اٹھانا، یہ ان کا مقصود ہوتا ہے. تو آپ پھر بتائیے کس کا مقصد اعلیٰ ہے؟ مومنین کا نا. اور جو دوسرا طبقہ ہے ان کو کیا کہا گیا؟ طاغوت کے دوست. تو ان مقاصد کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے، خواہ لڑنے والوں کے سر پر یاد رکھیں حلالی پرچم ہی لہرا رہا ہو اور تکبیر کے نعروں سے فضا بھی گونج اٹھے، لیکن مقصود ان کے مالی فوائد ہوں، تو اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا. مومن کا مقصود بڑا ہوتا ہے. تو کریم رب سے دعائے مولا کریمہ جہاں جہاں مظلوم طبقہ ہے ان کے لیے کوئی حامی پیدا فرما، تاکہ ان ظالموں کی بستیوں سے ان کو نجات دلا سکے. اور یہی سلسلہ اگلی آیات میں اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ انشاءاللہ کل